الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لسان الفردوس پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل لسان الفردوس کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث عشر یعنی 13واں سبق۔ الدرس الثالث عشر یعنی 13واں سبق۔ انتی، انتی کا معنی ہے تو، اور انتن کا معنی ہے تم لوگ۔ اس سے پہلے انتا استعمال ہوا تھا، اس کا معنی بھی تھا تو، اور انتم کا معنی تھا تم لوگ۔ انتا اور انتی میں فرق یہ ہے کہ انتا مذکر کے لیے ہے، انتی مؤنث کے لیے ہے۔ اردو میں تو ہم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اگر مذکر سے کہنا ہو تو، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت انتا بولیں گے، انتا استعمال کریں گے، اور مؤنث سے خطاب کرنے کے لیے انتی استعمال کریں گے۔ انتی یعنی تو ایک مؤنث۔ انتنا تم لوگ یعنی تم مؤنث۔ بہت سارے مؤنثوں سے خطاب کرنا ہو تو انتنا کہیں گے۔ انتی تو، انتنا تم لوگ۔ اب نیچے دیکھیں، چند الفاظ اور ان کے معانی بیان کر رہے ہیں۔ ذاہبتن، ذاہبتن کا معنی ہے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ذاہبتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ، اس کا معنی ہے جا رہی ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جانے والی، ٹھیک ہے۔ ذاہباتن اس کا معنی ہے جا رہی ہیں اور جانے والیاں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ذاہباتن اس میں فاعل جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ کنتی، کنتی کا معنی ہے تو تھی، کنتی تو تھی، کنتا تو تھا، کنتم تم تھے، کنتو میں تھا، کننا ہم تھے، اما، اما کا معنی ہے کیوں نہیں، اما کیوں نہیں۔ بلدن، بلدن یعنی شہر۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شہر کی عربی بلد آتی ہے، بلدن یعنی شہر۔ اب نیچے دیکھیں، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ انا جالسن، انا یعنی میں، جالسن یعنی بیٹھا ہوں۔ انا جالسن میں بیٹھا ہوں، انا جالسن میں بیٹھا ہوں۔ نحن جالسون ہم بیٹھے ہیں، نحن جالسون ہم بیٹھے ہیں۔ انتا جالسن تو بیٹھا ہے، یعنی تو ایک مذکر بیٹھا ہے، انتا جالسن تو بیٹھا ہے۔ انتم جالسون تم لوگ بیٹھے ہو، یعنی تم مذکر بیٹھے ہو۔ انتی جالستن تو بیٹھی ہے، تو مؤنث بیٹھی ہے۔ انتی جالستن تو بیٹھی ہے۔ انتنا جالساتن تم بیٹھی ہو، انتنا جالساتن تم بیٹھی ہو۔ انتی قائمتن تو کھڑی ہے، انتنا قائماتن تم کھڑی ہو، انتنا قائماتن تم کھڑی ہو۔ انتی عالمتن تو عالمہ ہے، تو جاننے والی ہے، انتنا عالماتن تم عالمہ ہو۔ اب نیچے دیکھیں، لماذا کنتی قائمتن علی باب المسجد، لماذا یعنی کیوں، کنتی قائمتن تو کھڑی تھی، علی باب المسجد مسجد کے دروازے پر۔ لماذا کنتی قائمتن علی باب المسجد تو مسجد کے دروازے پر کیوں کھڑی تھی۔ الیوم کنت صائما، الیوم یعنی آج، کنت صائما میں روزے دار تھا، الیوم کنت صائما آج میں روزے دار تھا۔ انا ذاہب الی البلد، انا ذاہب میں جا رہا ہوں، الی البلد شہر کی طرف۔ انا ذاہب الی البلد میں شہر کی طرف جا رہا ہوں، یعنی شہر کو جا رہا ہوں۔
انا ذاہب الی البلدی، میں شہر کی طرف جا رہا ہوں. لماذا انتن صائمات یوم العید، لماذا یعنی کیوں، انتن صائمات تم روزے دار تھیں، تم روزہ رکھیں، یوم العید عید کے دن. لماذا انتن صائمات یوم العید، تم نے عید کے دن روزہ کیوں رکھا، یعنی تم مؤنثوں نے عید کے دن روزہ کیوں رکھا. استاذی کانا قائما علی باب المدرسۃ، استاذی میرے استاد، کانا قائما کھڑے تھے، علی باب المدرسۃ مدرسے کے دروازے پر. استاذی کانا قائما علی باب المدرسۃ، میرے استاد مدرسے کے دروازے پر کھڑے تھے. کننا صائمین فی شہر رمضان، کننا یعنی ہم تھے، کیا تھے، صائمین روزے دار، فی شہر رمضان رمضان کے مہینے میں. کننا صائمین فی شہر رمضان، ہم رمضان کے مہینے میں روزے دار تھے. اما کنتو نائما فی بستانک، اما کا معنی ہے کیوں نہیں، اما کنتو نائما فی بستانک، کیوں نہیں میں تیرے باغ میں سویا تھا. اما کنتو نائما فی بستانک، کیوں نہیں میں تیرے باغ میں سویا تھا. اگر اسے الگ الگ مانیں گے، یعنی حمزہ کو الگ اور ماں کو الگ مانیں گے، تو اس طرح سوالہ جملہ ہوگا، کیا میں ما کنتو نائما فی بستانک، کیا میں تیرے باغ میں نہیں سویا تھا. اما کنتو نائما فی بستانک، کیا میں تیرے باغ میں نہیں سویا تھا. اگر الگ الگ مانیں گے، ٹھیک ہے نا. اور دونوں کا ترجمہ کیونکہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے عام طور پر، ٹھیک ہے نا، اس لیے ترجمہ کریں گے اما کنتو نائما فی بستانک، کیوں نہیں میں تیرے باغ میں سویا تھا. انتن مسلمات، کیا تم مسلمان ہو، یعنی تم مؤنث، بہت ساری مؤنث سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، کیا تم عورتیں مؤنث مسلمان ہو. انتن مسلمات، کیا تم مسلمان ہو. نعم نحن مسلمات، جی ہاں ہم مسلمان ہیں. نعم نحن مسلمات، جی ہاں ہم مسلمان ہیں. لماذا کنتا ذاہبا الی السوق مساء، لماذا یعنی کیوں، کنتا ذاہبا تو جا رہا تھا، الی السوق بازار کی طرف، مساء شام کے وقت. لماذا کنتا ذاہبا الی السوق مساء، تو شام کے وقت بازار کیوں جا رہا تھا. لماذا کنتا ذاہبا الی السوق مساء، تو شام کے وقت بازار کی طرف کیوں جا رہا تھا. تمرینات یعنی مشقیں. اردو میں ترجمہ کرو. اب دیکھیں، نحن کننا ذاہبین یوم الجمعۃ الی المسجد، نحن یعنی ہم، کننا ذاہبین ہم جا رہے تھے، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، الی المسجد مسجد کی طرف یعنی مسجد کو. نحن کننا ذاہبین یوم الجمعۃ الی المسجد، ہم جمعہ کے دن مسجد کو جا رہے تھے، یا پھر ہم جمعہ کے دن مسجد جاتے تھے، جا رہے ہیں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، جاتے تھے اور جا رہے ہیں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. ہذہ البنت ذاہبۃ الی المدرسۃ، ہذہ البنت یہ لڑکی، ذاہبۃ جا رہی ہے، الی المدرسۃ مدرسہ. ہذہ البنت ذاہبۃ الی المدرسۃ، یہ لڑکی مدرسہ جا رہی ہے. انتی کنتی نائمۃ عند امک، یعنی کیا انتی کنتی نائمۃ تو سوئی تھی، عند امک تیری ماں کے پاس، تیری امی کے پاس. انتی کنتی نائمۃ عند امک، کیا تو اپنی امی کے پاس سوئی تھی، کیا تو اپنی ماں کے پاس سوئی تھی. لماذا انتم جالسون ہنا، لماذا یعنی کیوں، انتم جالسون تم لوگ بیٹھے ہو، ہنا یہاں. لماذا انتم جالسون ہنا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو. لماذا انتم جالسون ہنا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو. من ذاہب منکم الی البلد، من یعنی کون،
ذاہب منکم تم میں سے جائے گا جا رہا ہے الی البلدی شہر کی طرف شہر کو. من ذاہب منکم الی البلدی تم میں سے کون شہر جا رہا ہے. من ذاہب منکم الی البلدی تم میں سے کون شہر جا رہا ہے. بیتی فی وسط البلدی بیتی میرا گھر فی وسط البلدی شہر کے درمیان میں ہے. وسط کا معنی ہے درمیان. بیتی فی وسط البلدی میرا گھر شہر کے درمیان میں ہے. اما کنتا صائما یوم الجمعتی اما کنتا صائما کیوں نہیں تو روزے دار تھا جمعہ کے دن. اما کا ترجمہ اگر کیوں نہیں کریں گے تو ترجمہ ہوگا اما کنتا صائما یوم الجمعتی کیوں نہیں تو جمعہ کے دن روزے دار تھا. اور اس طرح ترجمہ کریں گے اگر حمزہ کو الگ مانیں گے تو ترجمہ اس طرح ہوگا ما کنتا صائما یوم الجمعتی کیا تو جمعہ کے دن روزے دار نہیں تھا. کیا تو جمعہ کے دن روزے دار نہیں تھا. اسی کو جب ہم کہتے ہیں کیوں نہیں تو جمعہ کے دن روزے دار تھا. ٹھیک ہے نا. لماذا کنتی جالستن علی باب المسجد لماذا یعنی کیوں کنتی جالستن تو بیٹھی تھی علی باب المسجد مسجد کے دروازے پر. لماذا کنتی جالستن علی باب المسجد تو مسجد کے دروازے پر کیوں بیٹھی تھی. الیس ھذا الولد منکم یعنی کیا لیسا یعنی نہیں ھذا الولد یہ لڑکا منکم تم میں سے. الیس ھذا الولد منکم کیا یہ لڑکا تم میں سے نہیں. الیس ھذا الولد منکم کیا یہ لڑکا تم میں سے نہیں ہے. فی رأسک شعر ابیض یعنی کیا فی رأسک تیرے سر میں شعر ابیض سفید بال ہے. فی رأسک شعر ابیض کیا تیرے سر میں سفید بال ہے. فی رأسک شعر ابیض کیا تیرے بال میں تیرے سر میں سفید بال ہے. من کانا جالسن ہنا کا من یعنی کون کانا جالسن بیٹھا تھا ہنا کا وہاں. من کانا جالسن ہنا کا کون وہاں بیٹھا تھا. اما کنتا ناظرن الینا اما کنتا ناظرن الینا یعنی کیوں نہیں آپ ہماری طرف دیکھ رہے تھے. اما کنتا ناظرن الینا کیوں نہیں آپ ہماری طرف دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کو اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں کیا آپ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. کیا تو ہماری طرف نہیں دیکھ رہا تھا کیا آپ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے تھے. اللہ قادر علی کل شیء اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ قادر اللہ قادر ہے علی کل شیء ہر چیز پر. اس کا ایک ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ شیء جو ہے اس کو اگر ہم شاء کا مصدر مانیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں عربی میں ترجمہ کرو. عربی میں ترجمہ کرنا ہے. تم لوگ جمعہ کے دن کہاں جا رہے تھے. تم لوگ تم لوگ جمعہ کے دن کہاں جا رہے تھے کیونکہ یہاں پہ تھے لگا ہے اس لیے ہم کننا استعمال کریں گے. کنتم ذاہبین. ٹھیک ہے. تم لوگ جا رہے تھے کنتم ذاہبین کہاں کے لیے اینا جمعہ کے دن یوم الجمعتی. تم لوگ جمعہ کے دن کہاں جا رہے تھے. کنتم اینا کنتم ذاہبین یوم الجمعتی اینا کنتم ذاہبین یوم الجمعتی. ٹھیک ہے. اینا کنتم ذاہبین یوم الجمعتی. اس کے بعد ہے تو بازار میں کیوں کھڑی تھی. کیوں کے لیے لماذا. تو کھڑی تھی کنتی قائمتن. ٹھیک ہے. تو کھڑی تھی کنتی قائمتن بازار میں فی السوق. تو بازار میں کیوں کھڑی تھی. لماذا کنتی قائمتن فی السوق. تو بازار میں کیوں کھڑی تھی. لماذا کنتی قائمتن فی السوق. یہ لڑکی کب سے بیٹھی ہوئی ہے. یہ لڑکی ہذہ البنت لڑکی کے لیے ولیدتو فتاتو وغیرہ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ اس کتاب میں بنتو استعمال کیا گیا ہے اس لیے بنتو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ لڑکی ہذہ البنت کب سے منذ کب سے کے لیے منذ استعمال کر لیں یا پھر من ای وقتن. ٹھیک ہے. بیٹھی ہوئی ہے جالستن
یہ لڑکی کب سے بیٹھی ہوئی ہے. هذه البنت جالس منذ جالستٌ. هذه البنت منذ جالستٌ. یا پھر هذه البنت من أي هذه البنت من أي وقت جالستٌ. ٹھیک ہے. هذه البنت من أي وقت جالستٌ. تو نماز کے وقت کہاں سو رہا تھا؟ تو سو رہا تھا کنتا نائمتن. نماز کے وقت وقت الصلاتی. کہاں کے لیے؟ اینا. تو اینا کو شروع میں لائیں گے کیونکہ اس کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے. اینا کنتا نائمن وقت الصلاتی. تو نماز کے وقت کہاں سو رہا تھا؟ اینا کنتا نائمن وقت الصلاتی. تم لوگ نماز کے وقت کہاں سو رہے تھے. اس میں بھی وہی ہو کہ اینا کنتم، بس کنتم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اینا کنتم نائمین وقت الصلاتی. تم لوگ نماز کے وقت کہاں سو رہے تھے؟ اینا کنتم نائمین وقت الصلاتی. تو نماز کے وقت کہاں سو رہی تھی؟ اینا کنتی نائمتن وقت الصلاتی. اینا کنتی، یہاں پہ کنتی لائیں گے کیونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور نائمتن تا کے ساتھ لائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو نماز کے وقت کہاں سو رہی تھی؟ اینا کنتی نائمتن وقت الصلاتی. میں اس دن اپنے گھر جا رہا تھا. میں اس دن جا رہا تھا، میں جا رہا تھا، اس کے لیے کنتو ذاہبن اپنے گھر الی بیتی اس دن فی ذالک الیوم. میں اس دن اپنے گھر جا رہا تھا کنتو ذاہبن الی بیتی فی ذالک الیوم. میں اس دن اپنے گھر جا رہا تھا کنتو ذاہبن الی بیتی فی ذالک الیوم. تم لوگ اس دن اپنے گھر جا رہے تھے. تم لوگ جا رہے تھے کنتم ذاہبینا. تم لوگ جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ اپنے گھر. الی بیتکم اس دن فی ذالک الیوم. تم لوگ اس دن اپنے گھر جا رہے تھے کنتم ذاہبینا الی بیتکم فی ذالک الیوم. کنتم ذاہبینا الی بیتکم فی ذالک الیوم. میں اس دن اپنے گھر جا رہی تھی. اس کے لیے بھی کنتو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. کنتو ذاہبتن. ٹھیک ہے. یہاں پہ ذاہبتن لگائیں گے اور اوپر میں جا رہا تھا تو وہاں پہ ذاہبن. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم مؤنث کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی تھی، اس لیے ذاہبتن لگائیں گے. میں اس دن اپنے گھر جا رہا تھا کنتو جا رہی تھی. میں اس دن اپنے گھر جا رہی تھی کنتو ذاہبتن الی بیتی فی ذالک الیوم. کنتو ذاہبتن فی الی بیتی کنتو ذاہبتن الی بیتی فی ذالک الیوم. ہم لوگ اس دن اپنے گھر جا رہے تھے. ہم لوگ کے لیے کننا ذاہبینا. ٹھیک ہے. کننا ذاہبینا الی بیتنا فی ذالک الیوم. ہم لوگ اس دن اپنے گھر جا رہے تھے کننا ذاہبینا الی بیتنا فی ذالک الیوم. تو اس دن اپنے گھر جا رہی تھی کنتی ذاہبتن الی بیتکی فی ذالک الیوم. کنتی ذاہبتن کنتی الی بیتکی. یہاں پہ بیتکی لائیں گے یعنی کیونکہ مؤنث سے خطاب کر رہے ہیں تیرا گھر، اس لیے بیتکی کا پہ کسرہ کے ساتھ. تو اس دن اپنے گھر جا رہی تھی کنتی ذاہبتن الی بیتکی فی ذالک الیوم. یہ لڑکی کب سے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ لڑکی هذه البنت کب سے بیٹھی ہوئی ہے؟ جالستن کب سے کے لیے منذ. ٹھیک ہے. یہ لڑکی کب سے بیٹھی ہوئی ہے؟ هذه البنت منذ جالستن. هذه البنت منذ جالستن. ٹھیک ہے. یا پھر اس طرح کریں هذه البنت من أي وقت جالستن. هذه البنت من أي وقت جالستن. وہ آدمی یہاں نہیں ہے. وہ آدمی اس کے لیے کہیں گے ذالک الرجل یہاں نہیں ہے. لیسا بہنا یا لا ہونا. وہ آدمی یہاں نہیں ہے. ذالک الرجل لیسا بہنا. آج میری امی روزے سے ہیں. آج میری امی روزے سے ہیں. آج کے لیے الیوم میری امی امی روزے سے ہیں. صائمتن صائمتن. ٹھیک ہے. آج میری امی روزے سے ہیں. الیوم امی صائمتن. الیوم امی صائمتن. اب نیچے دیکھیں
خالی جگہیں پر کرو. جو خالی جگہیں ہیں انہیں پر کرنا ہے، انہیں بھرنا ہے. سب سے پہلے ہے انتنا، پھر خالی جگہ ہے السوقی ہے مسان. تو خالی جگہ میں خالی جگہ میں زاہی باتن لگا دیں، ٹھیک ہے نا. انتنا زاہی باتن، انتنا زاہی باتن السوقی مسان. انتنا زاہی باتن السوقی مسان. اس کا ترجمہ ہوگا تم مؤنث، تم عورتیں شام کے وقت بازار جا رہی ہو. انتنا ذاہبات الی السوق مسان. تم مؤنث شام کے وقت بازار جا رہی ہو. اما کنتم صائم ہے، پھر خالی جگہ ہے فی الیوم، ٹھیک ہے. تو کنتم کو جمع کا صیغہ ہے، اس لیے جمع کا صیغہ لائیں گے صائمین، ٹھیک ہے. اما کنتم صائمین الیوم، کیوں نہیں تم لوگ آج روزے دار ہو، تم لوگ آج روزے سے تھے. اما کنتم صائمین الیوم، کیوں نہیں تم لوگ آج روزے سے تھے. اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کیا تم لوگ آج روزے سے نہیں تھے، کیا تم لوگ آج روزے سے نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ صائمین میم کے بعد یا نون بڑھانا ہے، ٹھیک ہے. کنتی فی خالی جگہ ہے اعلیٰ باب المسجد. تو یہاں پہ قائمتن لگانا ہے. کنتی قائمتن اعلیٰ باب المسجد، تو مسجد کے دروازے پر کھڑی تھی. کنتی قائمتن اعلیٰ باب المسجد، تو مسجد کے دروازے پر کھڑی تھی. انا ہے پھر خالی جگہ ہے، پھر رسالۃ الی امی. تو یہاں پہ کاتب لگا دیں. انا کاتبن، ٹھیک ہے. انا کاتب الرسالۃ الی امی، یعنی میں اپنی ماں کی طرف، ماں کے پاس خط لکھ رہا ہوں. کہہ سکتے ہیں انا کاتب الرسالۃ الی امی، میں اپنی والدہ کے پاس، اپنی ماں کے پاس خط لکھ رہا ہوں. اللہ ورسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.